میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی خوشیاں منائی جائیں اتنا کم ہے، اور آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں جتنا خرچ کیا جائے وہ بھی کم ہے۔ لیکن کیوں نہ ایسا ہو کہ ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر اس طریقے کا تحفہ پیش کریں اور کچھ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ایسی چیزیں حاصل کریں جو زندگی بھر ہمیں کام آئے، بلکہ دنیا اور آخرت دونوں میں ہمیں کام آئے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں نے غور کرنے کے بعد غریب ہو یا امیر، بادشاہ ہو یا فقیر، ہر کوئی جو چیز کر سکتا ہے وہ چیز میری سمجھ میں آئی۔ بسیار غور کرنے کے بعد تو وہ درود شریف کا عمل مجھے سمجھ میں آیا۔ بہت سارے مسلمان درود مبارکہ پڑھتے ہیں، کوئی صرف اتنا پڑھ لیتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، کوئی صرف اتنا پڑھ لیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے سوچا کہ پریشانیوں میں گرفتار بہت سارے مسلمان چاہتے ہیں کہ کوئی انہیں ایسا وظیفہ مل جائے جسے پڑھنے کے بعد ان کی مصیبتیں دور ہو جائیں۔ یقیناً درود مبارکہ ہر پریشانی کا علاج ہے، لیکن مختلف اولیاء کرام علیہم الرضوان نے مختلف درود مبارکہ کی ورد کے بعد بہت ساری برکتیں انہوں نے حاصل کی۔ میں چاہوں گا ان درود مبارکہ میں سے چند درود مبارکہ میں آپ کو بتا دوں، اور گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہو سکے تو اس ماہ مبارک کے 12 دنوں کے اندر ان درود مبارکہ کی کثرت بھی کریں اور اسے یاد بھی کر لیں اور ہمیشہ کے معمول میں شامل کر لیں۔ پھر آپ دیکھیے گا جہاں بھی آپ ہوں گے انشاءاللہ العظیم اس جگہ پر اللہ عز و جل کی برکتوں اور رحمتوں کا نزول ہوگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نور بن کر کے جلوہ گر ہوئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری کائنات کو روشنی ملی۔ ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اس پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے صدقے میں اللہ ہمارے دل کو منور فرمائے۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ پروردگار جل جلالہ نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ اور اس کے معصوم فرشتے غیب بتانے والے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی خوب درود و سلام بھیجو۔ آئیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب سے پہلے میں آپ کو درود غوثیہ کی فضیلت بتاؤں۔ یہ درود مبارکہ سیدنا غوث الثقلین قطب ربانی محبوب حقانی قندیل نورانی میرا شاہ شیخ سیدنا سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ورد اور وظیفے کے اندر شامل تھا۔ آپ یہ درود کی کثرت کیا کرتے تھے۔ اب اس درود مبارکہ کا فائدہ کیا ہے؟ جو کوئی اس درود شریف کو روزانہ 111 مرتبہ پابندی سے پڑھے وہ اللہ کی رحمتوں سے مالا مال ہوگا۔ جو شخص اس درود کو روزانہ کم از کم 1 مرتبہ ضرور پڑھے اسے 7 نعمتیں حاصل ہوں گی۔ پہلی نعمت، اس کے رزق میں برکت ہوگی۔ دوسری نعمت، اس کے تمام کام آسان ہو جائیں گے۔ تیسری نعمت، اسے نزع کے وقت انشاءاللہ کلمہ نصیب ہوگا۔ چوتھی نعمت، وہ جانکنی کی سختیوں سے محفوظ رہے گا۔ پانچویں نعمت، اس کی قبر میں وسعت ہوگی، اور اسی کے ساتھ چھٹی نعمت، اس کو کسی کی محتاجی نہ ہوگی، اور ساتویں نعمت، مخلوق خدا اس سے محبت کرے گی انشاءاللہ۔ وہ درود شریف کون سا ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس کا مطلب بھی آپ سمجھ لیں تاکہ آپ معنی کو سمجھنے کے بعد اس درود کی عظمت کو سمجھ سکیں گے۔ معنی یہ ہے، اے اللہ ہمارے سردار اور ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو جود و کرم کے خزینے ہیں، اللہ اکبر، جو انسان ان سے مانگے تو بھی عطا کرتے ہیں اور نہ مانگے تو بھی عطا کرتے ہیں، ایسے عظیم سخی ہیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ کی آل پر درود نازل فرما، برکت نازل فرما اور سلام بھیج۔ جب کوئی بندہ یہ درود مبارکہ پڑھتا ہے، دن میں 1 مرتبہ پڑھتا ہے، تو وہ 7 نعمتوں کا تذکرہ جو میں نے کیا وہ نعمتیں اسے حاصل ہوتی ہیں،
اور جو 111 مرتبہ روزانہ اس کا ورد کرے اللہ عز و جل اسے اپنی رحمتوں سے مالا مال فرمائے گا۔ اسی طریقے سے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، درود تاج یہ تقریباً سلسلے کے بزرگان دین کے وظیفے کے اندر شامل رہا اور اس کی برکتیں انہوں نے حاصل کی۔ خاص طور پر میں آپ کو بتاؤں، جو شخص روزانہ 13 مرتبہ درود تاج پڑھنے کا عادی ہو، اس کا ورد کرے، اللہ تعالیٰ اس کا سینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا مدینہ بنا دے گا۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت سے وہ مالا مال ہوگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس سے متعلق بہت سارے اقوال ہیں اور اس کے فائدے کے حوالے سے آزمائے ہوئے بزرگان دین جو ہیں کہ انہوں نے کتنی مرتبہ پڑھا تو ان کو کیا فائدے حاصل ہوئے، اس کا تذکرہ اس کی فضیلت کے باب کے اندر علماء اور صوفیاء کرام نے فرمایا ہے۔ بہت ساری مصیبتیں، بہت ساری پریشانیاں اور خاص طور پر غمگین دلوں کے علاج کے لیے یہ درود بڑا مفید ہے، اور جسے اپنے سینے کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا مدینہ بنانا ہو، اسے چاہیے کہ 13 مرتبہ روزانہ اس درود شریف کا ورد کرے۔ مجھے ایک اللہ کے برگزیدہ بندے نے اجازت دی ہے جو تہجد گزار، مفتی وقت اور ساتھ ہی ساتھ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ عاشق رسول تھے، انہوں نے مجھے اجازت دی ہے، میں اس کی اجازت آپ تمام حضرات کو عطا کرتا ہوں۔ اسی کے ساتھ ساتھ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، درود تنجینا، میں درود تاج بڑا لمبا ہونے کی وجہ سے اس وقت ورد کر کے آپ کو نہیں بتاتا، لیکن آپ نے کہا ہر کوئی شخص درود تاج کو کسی بھی منصورے کے اندر، اور خاص طور پر نوری اوراد و وظائف میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ درود شریف مل جائے گا۔ اسی کے ساتھ درود تنجینا، اس کی فضیلت یہ ہے کہ جو کوئی اس درود پاک کو روزانہ قبلے کی طرف چہرہ کر کے بادب بیٹھ کر 300 مرتبہ پڑھے، اللہ کے فضل و کرم سے اس کی سخت سے سخت مشکل آسان ہو جائے گی۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جو کوئی اس درود شریف کو روزانہ 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام میں پڑھے، اللہ تعالیٰ اسے برائیوں سے محفوظ رکھے گا، اس کے غم مٹا دے گا۔ بیمار اگر اس درود پاک کو کثرت سے پڑھے تو اللہ کے کرم سے اس کی بیماری دور ہو جائے گی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ درود شریف مختصر ہے اس لیے میں پڑھ دیتا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بہا عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بہا اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات وبعد الممات انک علی کل شیء قدیر۔ اور اس سے بھی تھوڑی آگے کی بات اگر میں کہوں تو غلط نہ ہوگا، گناہ کرنے والا دنیا کی نگاہوں سے بعد میں گرتا ہے، خود کی نگاہوں سے پہلے گر جاتا ہے۔ اسلام عزت دینے کے لیے آیا، عروج دینے کے لیے آیا، کامیابی کی شاہراہ پر لے جانے کے لیے آیا، اور پورے معاشرے کو سکون کا گہوارہ بنانے کے لیے آیا۔ ہر وہ کام جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر خوف طاری ہو، ڈر ہو، پریشانی ہو، ان ساری چیزوں کو معاشرے سے ختم کرنے کے لیے اسلام آیا۔ اب آپ دیکھیں کہ پوری توانائی اس وقت جھونک دی گئی ہے کہ سوسائٹی میں ایک بھی پاک سوچ رکھنے والا اور پاکیزہ زندگی گزارنے والا نہیں رہنا چاہیے۔ زنا عام ہو رہا ہے، بدکاری عام ہو رہی ہے، اور اس طریقے سے برائیاں پھیل رہی ہیں کہ کسی شریف انسان کا جلدی سے برائی سے بچ کر کے نکل جانا یہ بہت ڈیفیکلٹ ہو گیا۔ لیکن اے قرآن تیری عظمتوں پر قربان، اے اسلام تیری تعلیمات پر قربان، معاشرے کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے اور بے حیائی سے روک تھام کے لیے قرآن نے اسٹیپ بائی اسٹیپ جو دستور عطا فرمایا، اگر اس کو بندہ اپنی نگاہوں کے سامنے رکھ لے اور اس پر عمل پیرا ہو جائے تو بندے کا دماغ، بندے کی سوچ پاک بن جائے۔ سب سے پہلے قرآن نے ایک سورہ مبارکہ کے اندر یہ سارا فارمولہ عطا فرمایا ہے، اور اس سورہ مبارکہ کے اندر بہت ساری آیتیں ایسی ہیں جو سوسائٹی کے اندر برائیوں کی جڑوں کو کاٹنے کے لیے اور انسان کے پرسکون زندگی کے لیے قانون عطا کرتی بھی نظر آتی ہے، اور وہ سورت ہے سورہ نور۔ اسی لیے فرمایا گیا گھر کی عورتوں کو، بچیوں کو سورہ نور کی تعلیم، ہر عورت کو چاہیے کہ وہ سورہ نور پڑھے۔ انشاءاللہ اس کی تلاوت اور اس پر عمل اور اس کو سمجھنے کے بعد
گناہ کے دل سے چھٹی ہو جائے گی اور زندگی انشاءاللہ بہت نیک اور پارسا رہ کر کے گزرتی نظر آئے گی۔ آئیے سب سے پہلے میں ایک آیت کے ذریعے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، سمجھاؤں۔ اللہ عز و جل نے پہلے زنا کی سزا کے بارے میں فرمایا، اس لیے کہ آدمی کے دل میں کسی چیز سے بچنے کا جذبہ کبھی سزا کے ڈر سے ہوتا ہے۔ اگر بتا دیا جائے کہ یہ جرم کی یہ سزا ہے تو آدمی اس سزا سے ڈرے گا، اور جب سزا سے ڈرے گا تو پھر بچے گا اس برائی سے۔ تو اللہ نے زنا کرنے والے اور زنا کرنے والیوں کے لیے پہلے سزا کے بارے میں بتایا۔ کیا سزا رکھی؟ سخت ترین سزا، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، زنا کرنے والی اور زنا کرنے والے دونوں کو 100 کوڑے لگائے جائیں۔ کتنے کوڑے؟ 100 کوڑے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کس میں طاقت ہے 100 کوڑے برداشت کرنے کی؟ اور آیت کا تیور دیکھیں، پہلے زنا کرنے والے کا تذکرہ نہیں کیا، زنا کرنے والی کا تذکرہ۔ الزانیۃ، پہلے زنا کرنے والی کا آیا، پھر آیا والزانی اور زنا کرنے والا۔ یہاں یہ بات اچھی طریقے سے ذہن کے اندر محفوظ کر لیں، اگر کوئی عورت نہیں چاہتی کہ اس کا دامن داغدار ہو جائے یا زنا کے گھناؤنے جرم کی وہ حقدار یا جرم کے اندر گرفتار ہو جائے، تو آدمی کبھی زنا کر نہیں سکتا۔ عورت پہلے زنا کی طرف مائل کرتی ہے یا ہوتی ہے، پھر مرد زنا کی طرف مائل ہوتا ہے۔ زنا میں عورت کی مرضی کا دخل اور اس کی طرف سے چھٹی پہلے ہوتی ہے، پھر مرد اس کے اندر انوالو ہوتا ہے، اس کے لیے زنا کرنے والی کا تذکرہ پہلے۔ لیکن چوری کے حوالے سے قرآن نے پہلے عورت کا تذکرہ نہیں کیا۔ چوری میں ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے چور کا، لیکن وہاں پروردگار جل جلالہ نے پہلے عورت کا تذکرہ نہیں کیا، مرد کا تذکرہ کیا۔ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والا یا چوری کرنے والی ان کے ہاتھ کاٹ دیے، دونوں ہاتھ یہاں تک کہ کاٹ دیے۔ تو وہاں مرد کا تذکرہ پہلے نہیں، عورت کا تذکرہ پہلے نہیں، مرد کا تذکرہ پہلے کیا ہے۔ لیکن زنا کے اندر عورت کا تذکرہ پہلے کر کے یہ بتا دیا جا رہا ہے کہ اگر اس کی خوشی شامل نہ ہو تو آدمی اس دہلیز تک نہیں پہنچ سکتا، اس لیے زنا کرنے والی کا تذکرہ پہلے اور کرنے والے کا تذکرہ بعد میں، اور سزا مقرر کی گئی فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، ہر ایک کو 100 کوڑے لگائے جائیں۔ اب ظاہر سی بات ہے، جب اسلامی مملکت کے اندر یہ قانون نافذ کرنا ہوا اور نافذ ہوا بھی، تو جب کسی نے سوچا کہ اتنا سخت قانون ہے تو پھر آدمی اپنے آپ کو اس سے بچانے لگا اور لوگ بچنے لگے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمیں کیسے پتہ چلے کہ اسلام کا پیغام سب تک پہنچ چکا ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صنعاء سے لے کر حضر موت تک ایک عورت تنہا سفر کرے اور اس کے دل میں کسی کا کھٹکا یا ڈر نہ ہو تو سمجھ لینا کہ اسلام کا پیغام سب تک پہنچ چکا ہے۔ اب اس میں بھی غیر شادی شدہ اگر زنا کرے تو اس کا حکم الگ، اور شادی شدہ ہو کر کے زنا کرے اس کا حکم الگ۔ شادی شدہ اگر زنا کرے تو 100 کوڑے کی بات نہیں، وہاں رجم کی بات ہے، پتھر مار مار کے ختم کر دو۔ یہ اسلامی سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس طریقے سے 100 کوڑے بدن پر مارنا یا رجم کرنا آخر ایسا کیوں؟ وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ جب اس نے زنا کیا تھا اس وقت اس کی پوری باڈی نے، پورے وجود نے لذت حاصل کی تھی، اس لیے اس کے پورے وجود کو سزا دے دینی چاہیے۔ تو قانون اللہ کا یہ ہے، اس لیے تاکہ بندہ اس جرم سے بچے، اس گناہ سے بچے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لیکن اس قانون پر اسلامی حکومت، اسلامی بادشاہ، اسلامی خلیفہ کوئی ہو تو وہ اس قانون کا امپلیمنٹ کر سکتا ہے۔ عوام کی بس کی یہ بات نہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ صرف دنیاوی سزا کا تذکرہ نہیں کیا گیا۔ ہاں، اسلامی حکومت ہے اور زنا کرنے والے کو یہ سزا دی جا رہی ہے، تو اس سزا کے بعد کوئی اس کو تان لان نہ کرے کہ وہ سزا کے ذریعے اللہ نے اس کو پاک کر دیا، اب وہ پاک ہو گیا، آئندہ اسے گناہ نہیں کرنا، تو یہ سزا رکھی گئی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب ایک قباحت بتائی گئی، دوسرا طریقہ جو ہے، یعنی ایک ڈر کے ذریعے بندہ رک جائے زنا سے، بے حیائی سے۔ اب پھر اس کے بعد ایک دوسری چیز آ رہی ہے، اور دوسری آیت کے ذریعے صاف ستھرے لوگوں کو چاہیے کہ کیسی عورتوں سے نکاح کریں، اس کے لیے قانون دیا گیا، سوچ دی گئی، اس لیے کہ اللہ عز و جل بے حیاؤں کی نسلیں اور بے حیاؤں کی دنیا کے اندر بھرمار نہیں چاہتا۔ اللہ چاہتا ہے کہ معاشرے کے اندر بسنے والے لوگ شریف ہوں اور نسلیں بھی جو چلیں وہ شریف لوگوں کی نسلیں چلیں۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ دوسرے بھی اگر پیدا ہوتے ہیں اور چلتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن پروردگار معاشرے کو پاک رکھنا چاہتا ہے۔
تو اب ایک دوسری آیت نازل ہوتی ہے، دوسری آیت کے ذریعے یہ پیغام دیا جاتا ہے، الزانی لا ينکح الا زانی الا زانیہ او مشرکہ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک وحرم ذلک علی المؤمنین۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب اس کے ذریعے ایک سوچ عطا کی جا رہی ہے کہ پاک نسلیں چلے، معاشرہ پاک لوگوں کا ہو، تو قرآن نے کہا نکاح کے حوالے سے کہ زنا کرنے والا کسی زانی نکاح نہ کرے مگر زانیہ کے ساتھ، یعنی اگر کوئی زنا کرنے والا ہے، کوئی زنا کرنے والا ہے تو وہ زانیہ کے ساتھ، یعنی جو ایسی بدکارہ ہے اس کے حوالے سے فرمایا کہ نکاح نہ کرے مگر زانیہ کے ساتھ، یعنی اگر کوئی ایسی چیز، اور اسی کے ساتھ فرمایا یا مشرکہ کے ساتھ، اور زانیہ نکاح نہ کرے مگر زانی یا مشرک کے ساتھ، یہ حرام کر دیا گیا ہے اہل ایمان پر۔ یعنی کسی کے ساتھ بدکاری کر لی اس نے، زنا سرزد ہو چکا ہے، تو اب ظاہر سی بات ہے جس سے زنا سرزد ہوا ہے، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کون مرد یہ چاہے گا کہ آوارہ عورت کے ساتھ اپنی لیکن آج اگر معاشرے کا جائزہ لیا جائے اور سوسائٹی کا جائزہ لیا جائے تو میں بڑی معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ اللہ خیر فرمائے، نکاح تو بہت بعد میں ہوتا ہے اور باقی سارے خرافات اور ساری برائیاں نکاح سے پہلے ہی ہو جاتی نظر آتی ہیں، اور اس میں صرف لڑکے اور لڑکی ہی کا دخل نہیں ہوتا، پورا انوالومنٹ لڑکے کا بھی، لڑکے کے ماں باپ کا بھی ہوتا ہے، لڑکی کے ماں باپ کا بھی ہوتا ہے، اور بڑا آج کے دور کا ترقی یافتہ جملہ کانوں میں ڈال دیا جاتا ہے کہ انڈرسٹینڈنگ شادی سے پہلے دونوں کی ہو جائے تو اچھا ہے تاکہ شادی کے بعد پرابلم نہ ہو۔ الیاذ باللہ، میں نے کئی ایسے رشتے ٹوٹتے ہوئے دیکھے ہیں کہ شادی کو ابھی ایک ہفتہ باقی ہے اور دونوں کے درمیان کچھ چیمی گوئیاں ہوئیں اور دونوں کے درمیان جو ہے وہ کچھ سنی انسنی ہوئی اور نتیجتاً یہ رشتہ ختم ہو گیا، اور رشتے کے درمیان اب اس نکاح ہونے سے پہلے منگنی کے بعد گھومے بھی، سیر و تفریح بھی کیے، اکیلے کہیں بھی گئے، ماں باپ نے چھٹیاں بھی دی، لیکن نکاح سے پہلے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس کے بعد لڑکی کی زندگی بھی خراب اور لڑکے کی زندگی بھی خراب ہوتی دکھائی دیتی۔ اسی کے ساتھ ساتھ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن کے اندر محفوظ کر لیں جو آیت میں نے تلاوت کی، تاکہ آپ کے ذہن کے اندر کوئی شک و شبہ نہ رہ جائے کہ شریعت اسلامیہ میں اہل ایمان کا نکاح مشرک کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ کوئی مشرک ہے اس کے ساتھ کسی مومن کا نکاح نہیں ہو سکتا، اللہ عز و جل نے اس کو حرام فرمایا ہے، اللہ عز و جل نے اس کو حرام فرمایا ہے، اس کو ذہن کے اندر محفوظ رکھ لیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور یہ بات بھی اچھی طریقے سے ذہن کے اندر رکھیں کہ اس برائی کی قباحت اور شناعت بیان کی جا رہی ہے کہ جو زانی ہوگا وہی زانیہ سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوگا، ورنہ کوئی شریف انسان آوارہ عورت سے نکاح کیسے کر سکتا؟ تو اس کو بھی ذہن کے اندر رکھیں۔ اب بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی سچویشن یہ ہوتی ہے کہ پاک باز عورت کے اوپر بھی تہمت لگا دیتے ہیں، ارے اس کا اس سے چکر چل رہا ہے، تم کو کیا معلوم؟ اس کا اس کے ساتھ افیئر چل رہا ہے، تم کو کیا معلوم؟ ارے فلاں نے فلاں کے ساتھ اس کو دیکھا تھا، تم کو کیا معلوم؟ اگر اس قسم کی باتیں کوئی پھیلا رہا ہے اور کر رہا ہے جس کی وجہ سے کسی کی عزت جا رہی ہے کہ فلاں کا فلاں کے ساتھ تعلق اور فلاں نے فلاں کے ساتھ بدکاری کی، اللہ اس کی بھی روک تھام کر رہا ہے اپنی کتاب کے ذریعے اور اپنے فرمان کے ذریعے۔ رب قدیر جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا باربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں پھر 4 گواہ لے کر کے نہ آئیں ان کو 80 کوڑے مارو۔ ایک بے گناہ اور شریف عورت کے اوپر تم زنا کا الزام لگا رہے ہو، نہیں بخشے جاؤ گے۔ اگر واقعی تم جانتے ہو کہ اس نے زنا کیا ہے تو لاؤ پہلے 4 گواہ، اور اگر 4 گواہ پیش نہیں کر سکتے تو ان پر حد قذف جاری کیا جائے، ان کو 80 کوڑے مارے جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی عورت کی عزت سے معاشرے میں کوئی کھلواڑ نہ کر سکے، کسی پاک عورت پر تہمت لگا کر معاشرے کو برائیوں کے دلدل میں ڈھکیل نہ سکے، اور کسی پاک عورت پر تہمت لگا کر اس کے مستقبل کو تاریک نہ کر سکے، اس کے لیے اللہ عز و جل نے یہ قانون عطا فرمایا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آئیے اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور آیت بھی آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں، اور وہ یہ ہے کہ ایک تو کسی پاک عورت پر یا مرد پر، پاک عورت پر بہتان لگانا کہ یہ بدکارہ عورت ہے، اور ایک ہوتا ہے گمان، ہوتا ہے شاید ایسا ہوا۔ جیسے آج بہت ساری بچیوں کے رشتے جاتے ہیں تو جس کو حسد ہوتا ہے اس بچی کے اچھے گھر کے رشتے سے، مجھے لگتا ہے شاید میں سیور لگتا ہے، اس طریقے سے اور شک پیدا کر
لڑکے کے بارے میں بھی کانفیڈنس نہیں ہوتا کہ لڑکا صحیح ہے یا غلط، تو اس کے حوالے سے بھی اس قسم کی بات کہہ دی جاتی ہے، شک چھوڑ دیا جاتا ہے، شبہ چھوڑ دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے لڑکا بھی مشکوک اور لڑکی بھی مشکوک ہو جاتی ہے۔ قرآن نے اس پر بھی پہرا لگایا۔ ذرا پڑھو قرآن، سمجھو قرآن کو۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتے ہیں لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا وقالوا هذا افک مبین، جس وقت تم لوگوں نے سنا تھا اس وقت کیوں نہ مومن مردوں اور عورتوں کے لیے اپنے آپ سے نیک گمان کرے۔ جب تمہیں کہا گیا ایسا لڑکا ہے، ایسی لڑکی ہے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، تو تمہیں کسی کی بات میں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ قرآن کہتا ہے تم اس کے بارے میں اچھا گمان کیوں نہیں؟ قرآن ہمیشہ گمان پر چلنے کی بات نہیں کرتا، یقین پر چلنے کی بات کرتا ہے۔ یہ میرا جملہ زندگی پر یاد رکھیے گا، کبھی قرآن گمان پر چلنے کی بات نہیں کرتا، یقین پر چلنے کی بات کرتا ہے، اس لیے کہ گمان کی جو پیروی کرتا ہے اس کے گمراہ ہونے کا چانس ہے، پٹکنے کے امکانات ہیں۔ بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومنین کے لیے اچھا گمان کر، مومن کے بارے میں اچھی سوچ رکھو۔